بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آغا، ہمارے یہاں جو کہانی کا رواج بالکل رائج ہے ایک طریقے سے، اور بسا اوقات لوگ منتیں مانتے ہیں کہ کہانی سنیں گے، تو اس کی کیا حقیقت ہے، اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ اب میں اس سوال کے جواب میں کیا عرض کروں؟ جی، ہنسوں یا میں کیا کروں، مجھے خود نہیں سمجھ میں آ رہا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ یہ بتائیے، جب آپ چھوٹے تھے جی، تو کتابوں میں کہانیاں پڑھتے تھے آپ؟ اب آج کل تو وہ زمانے چلے گئے، جی، ورنہ کہانیوں کتاب میں شامل جو ہوتی تھی، ایک قسم ہوتی تھی کامکس۔ جی جی جی، مزاحیہ کہانیاں۔ کامکس آپ نے پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی بچپن میں؟ ہم لوگ بھی پڑھتے تھے جا کر کے، خرید کے، کرائے پر ملتی تھی، 50 پیسے کی، 1 روپے کی ہوتی تھی کہ نہیں کامکس؟ تو کیا تھا وہ کہانی؟ کیا وہ حقیقت ہوتی تھی؟ نہیں۔ کہانی کا مطلب ہی یہ جو حقیقت نہ ہو، جو من گھڑت ہو، جس کو بنایا ہو، اس کو کہتے ہیں کہانی۔ ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں کہانی۔ تو کہانی ہمارے یہاں نہیں ہے، ہمارے یہاں واقعات ہیں، ہمارے یہاں سیرت ہے، ہمارے یہاں کردار ہے، ہمارے یہاں تاریخ ہے۔ ٹھیک، اچھا دوسری طرف آئیے، اب کیا ہوتا ہے؟ منت جو مانی جاتی ہے، در حقیقت میں یہاں پر چونکہ اس کا تعلق ہے، میں عرض کرتا چلوں، در حقیقت منت کیوں مانی جاتی ہے؟ اسلام نے کیوں منت رکھی؟ منت اس کے رکھی ہے کہ آپ اللہ کے بندوں کی مدد کے لیے کچھ کریے۔ منت جو دراصل آپ دیکھیں، جس کا جو آخری مرحلہ ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا کیا معاملہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ خدا نے کہا کہ تم میرے بندوں کے لیے کچھ کرنے کے لیے کرو، ہم تمہارا کام کر دیں گے۔ مثلا خدا سب کا کام کرتا ہے، لیکن منت کا ذریعہ رکھا تاکہ دوسرے بندوں کی مدد ہو سکے۔ جیسے آپ کو یاد ہوگا، جس کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جب امام حسن امام حسین بیمار پڑے تو نظر مانی گئی، جس کو منت کہہ سکتے ہیں، وہی ایک قسم ہے کہ ہم روزے رکھیں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہوا، تو معاملہ یہاں پر یہ آتا ہے۔ تو منت دراصل بندوں کے فائدے کے لیے، یا اس سے اپنا ہی فائدہ ہوتا ہے، روزے رکھنے سے اپنا فائدہ ہو رہا ہے۔ خیر، خلاصہ کلام یہ، تو دراصل یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا ہے۔ اور جو اگر آپ دیکھیں ہمارے یہاں ہر چیز، چاہے روایت ہو یا کوئی حدیث ہو، اعتبار کی بہت حیثیت ہے، بہت اہمیت ہے کہ معتبر ہے کہ نہیں ہے۔ اب آپ دراصل جائیے گا اور جا کر کے دیکھیے کہ جو کہانی کی کتاب ہے، جو کہانی پڑھتے ہیں، اس کا ناشر کون ہے، اس کا مصنف کون ہے، یا اس کا مؤلف کون ہے؟ ٹھیک ہے، آپ دیکھیے، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ کوئی معتبر ناشر اس کو نہیں نشر کرتا ہے۔ اور جو اس کے اندر چیزیں رکھی جاتی ہیں، بس میں ایک پہلو کو عرض کر کے اس کو ختم کرنا چاہتا ہوں، اس بات کو، کہ آپ دیکھیے اس میں کہا گیا کہ صاحب جن لوگوں نے اس بات کو مانا ان کو فائدہ ہوا، جنہوں نے نہیں مانا ان کے اوپر عذاب ہوا۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، کیا شہزادی کی یا جس کی بھی کہانی سنی جا رہی ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، کہ وہ ظالمہ ہیں؟ ارے آپ دیکھیے، جب جناب زینب نے، جناب فاطمہ زہرا صلی اللہ علیہ نے اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے بد دعا کرنا چاہی اور مسجد نبوی کی دیواریں بلند ہونے لگی، تو مولا کائنات نے کیا فرمایا کہ نہیں، بد دعا نہ کرنا ورنہ ہماری محنت برباد ہو جائے گی۔ ہاں، امام حسین میدان کربلا میں شہید ہوئے، اتنی ظلم و ستم کے ساتھ ظالمانہ طریقے سے قتل کیا گیا، شہید ہوئے تمام گھر والوں کے ساتھ، لیکن کیا امام حسین نے بد دعا کی؟ جناب زینب نے نہیں کی؟ کیوں نہیں؟ یہ نہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ آپ ان کے مرضی کے خلاف کام کریے تو خدا نہ کرے، نہیں۔ اور پھر یہ کوئی اہمیت ہی نہیں ہے اس کی کہ جو کہانی سننا ضروری ہے۔ کہانی سننا کیا ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ سیرت پڑھیے، سنیے اور اس کے اوپر عمل کریے۔